پاکستان میں ہمیں، اور پاکستان کیا پوری دنیا میں ہے، لیکن اسپیسیفکلی اگر ہم اس کانٹیکس میں بات کریں، اکانومی کا ایشو، جاب کا ایشو، بزنس کے ایشوز، انسرٹنٹیز، ایک فیئر فیکٹر ہمارے پاس موجود ہے جو بہت بڑا چیلنج ہے لوگوں کی جابز، لوگوں کے بزنسز. میں آپ کو ایک فلسفی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. ہو سکتا ہے کہ اس فلسفی کو اگر آپ ذہن میں رکھیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے دے ہر طرح کے چیلنج کو فیس کرنے کی. میں آپ کو ایک سٹوری سنانا چاہتا ہوں 1940s کی. 1940s میں ایک بڑا مشہور سائیکالوجسٹ تھا، وکٹر فرینکل اس کا نام تھا. یہ آسٹریا کا بڑا مشہور پریکٹیشنر تھا. اسی زمانے میں جرمنی میں جس وقت ہولوکاسٹ ہوا تو اس کو بھی اپنی فیملی سمیت دھر لیا گیا اور اس کو اس کی فیملی سے جدا کر دیا گیا، اور اس کو انہوں نے جو موسٹ نوٹوریس کیمپ تھا وہاں کا، جرمنی کا، وہاں پہ اس کو ڈال دیا. اب اس نے وہاں پہ اس کی فیملی کا اس کو پتہ نہیں تھا کہ وہ زندہ ہیں، ختم ہو گئے، اس کی پریکٹس ختم ہو گئی، اس کی آئیڈینٹی ختم ہو گئی، اس کے فائنینسز ختم ہو گئے. اس نے 4 سال اس کیمپ میں گزارے. اس کیمپ میں جس کی شہرت یہ تھی کہ جو ایک دفعہ اس کیمپ میں داخل ہو جاتا ہے وہ کبھی اس میں سے زندہ نہیں نکلتا. نہ صرف وہ اس میں سے زندہ نکل کے آیا بلکہ اس نے یونیورسٹیز میں دنیا میں جا کے لیکچرز دیے، اور اس نے جو ہے کتاب لکھی جس کا ٹائٹل تھا مین سرچ فار میننگ. یہ میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا اس کتاب کو اگر اف یو گیٹ این ایکسیس ٹو دیٹ، مین سرچ فار میننگ بائی ڈاکٹر فرینکل. اس نے آئیڈینٹیفائی کی ایک تھیراپی جس کو کہتے ہیں لوگو تھیراپی. بڑا ہی انٹرسٹنگ اس کی فلسفی تھی. اس نے اس میں ایک چیز آئیڈینٹیفائی کی کہ آپ انسان سے ہر چیز چھین سکتے ہیں. آپ اس سے اس کی فیملی چھین سکتے ہیں، اس کا بزنس چھین سکتے ہیں، اس کی جاب چھین سکتے ہیں، دنیا کی جو چیز ممکن ہے آپ اس سے چھین سکتے ہیں، اس کی آئیڈینٹی چھین سکتے ہیں. لیکن اس نے کہا کہ آپ کسی انسان سے اس کا ایٹیچیوڈ نہیں چھین سکتے. اگر اس کے اندر وہ ایٹیچیوڈ آف گریٹیچیوڈ ہے، اگر وہ زندہ رہنے کی امنگ ہے، اگر کنٹریبیوٹ کرنے کا جذبہ ہے، آپ دنیا کی ہر چیز چھین لیں، آپ کسی کو اس کے ایٹیچیوڈ سے نہیں وہ چھین سکتے. اور اس نے کہا کہ یہ ایک ایسٹ کی طرح انسان کے اندر. دوسری بات اس نے جو بڑی امپورٹنٹ جو لوگو تھیراپی کی بیس بنی وہ میں آپ کو ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا. اس نے آئیڈینٹیفائی کیا، اس نے کہا کہ دنیا میں ایونٹس کوئی معنی نہیں رکھتے، کوئی معنی نہیں. کووڈ کوئی میننگ نہیں ہے، کسی کا دنیا سے چلے جانا کوئی میننگ نہیں ہے، آ جانا کوئی میننگ نہیں ہے، بزنس کا کامیاب ہونا کوئی میننگ نہیں ہے، ناکام ہونا کوئی میننگ نہیں ہے، ایکسیپٹ the meaning which you assign to that event. Accept the meaning which you assign to that event. اب میں اگر آپ سے کہوں کہ آپ کووڈ کو کیا میننگ دیتے ہیں، what does COVID means to you، کیا کہیں گے آپ؟ کیا میننگ ہے کووڈ کے؟ اگر ہم یہی چیز سروے کرنے نکلیں، بہت سارے لوگوں کے پاس جا کے یہ سوال دہراتے ہیں، اچھا جناب آپ بتائیے کووڈ سے کیا مراد ہے؟ تو کوئی لوگ تو کہیں گے یار کووڈ سے مراد ہے یار دیکھو میرا پورا بزنس تباہ ہو گیا، میری اپرچونٹیز ختم ہو گئیں، ایچ اینڈ ایوری تھنگ ہیز گون آؤٹ آف مائی سیلف. کسی سے پوچھیں کووڈ سے کیا مراد ہے، وہ کہے گا یار کووڈ تو ایک بڑی انسانیت کا خدمت کرنے کا ہمیں موقع مل گیا. دیٹ واٹ اٹ ڈز اٹ مین فار کووڈ. کسی سے پوچھیں کووڈ سے کیا مراد ہے، وہ کہے گا یار جب اتنی انسرٹنٹی ہے کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں، کل کا نہیں پتہ، پل کا نہیں پتہ، بیٹھ جاؤ کوئی پتہ نہیں کل کس وقت زندگی ختم ہو جائے، آج ختم ہو جائے. کسی سے پوچھیں کووڈ سے کیا مراد ہے، وہ کہے گا دس از این اپرچونٹی. اگر لائف اتنی فریجائل ہے تو مجھے اسے فضول میں ضائع کرنا نہیں، بلکہ آئی مسٹ ہیو ٹو ڈو سم تھنگ آف ویلیو فار دا پیپل اینڈ فار مائی فیملی اینڈ فار مائی سیلف. دیکھیں کتنی حیران کن بات میں کر رہا ہوں. سیم ایونٹ ہے، اس کے میننگ جب آپ ڈفرینٹ اسائن کرتے ہیں تو آپ کے ڈفرینٹ رسپانس ہوتا ہے. اگر آپ کسی بھی ایونٹ کو امپاورنگ میننگ دیں گے اس کا امپاورنگ رسپانس ہوگا. میں آپ مان لیتے ہیں ہمارے پاس کچھ چیلنج ہے اپنے بزنس کے حوالے سے، اور وہ جو ریزلٹس ہیں جو ابھی مجھے اپنے بزنس میں مل رہے ہیں آئی ایم ناٹ ہیپی ود دیٹ. ہم مان لیتے ہیں مجھے اپنی فیملی لائف میں کچھ ریزلٹس ہیں، کچھ آؤٹ کم ہے، اینڈ آئی ایم ناٹ ہیپی ود دیٹ. کوشچن یہ ہے کہ اس آؤٹ کم کو بدلنے کی کیا اختیار، کیا فوکس، کیا چیز میرے پاس موجود ہے. اگین 2 چیزیں ہیں کہ زندگی میں ہوتے ہوئے ایونٹ کی انٹرپریٹیشن میں کیا کرتا ہوں اور اس کو کیا رسپانس چنتا ہوں. اگر میں کسی چیز کو، کسی فیلئر کو اپنے لیے چیلنج سمجھتا ہوں، ایک لرننگ اپرچونٹی کے میننگ دیتا ہوں، اور رسپانس میرا ہوتا ہے کہ ناؤ آئی ایم گوئنگ ٹو ڈو اٹ ان اے بیٹر وے، آئی کین چینج مائی بزنس آؤٹ کم. بیکاز زندگی میں
یہ جو نیورو سائنس ہے وہ یہ کہتی ہے کہ فیلئر نام کی کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی، صرف فیلڈ اسٹریٹجیز ہوتی ہیں، فیلئر نہیں ہوتا۔ تو اگر میں نے آج ایک فیلڈ اسٹریٹجی سے اپنی فیملی لائف کو چلا رہا ہوں، آؤٹ کم فیلئر ہے، تو جب تک میں اپنی اسٹریٹجی کو نہیں بدلوں گا میرا آؤٹ کم بدلے گا نہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جبکہ بہت حد تک ایک چلن اس بات کا ہے کہ جس طرف اکثریت چل رہی ہو لوگ اس کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں، اینڈ بدقسمتی سے اگر وہ نیگیٹو پیٹرن کو فالو کر رہے ہیں، بدقسمتی سے اگر وہ نیگیٹو اورینٹیشن رکھتے ہیں، تو بغیر سوچے سمجھے بہت سا کراؤڈ فالو کرنا شروع کر دیتا ہے۔ میں آپ کو انوائٹ کرتا ہوں بیکم ڈفرینٹ فرام دیٹ کراؤڈ۔ میں آپ کو انوائٹ کرتا ہوں اس بات پہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور اس نے ہمیں سپر کریشن دی ہیں، اور اس نے ہمیں یہ طاقت دی کہ ہم اپنے حالات، اپنے واقعات کو مینیج کر سکیں۔ کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی، اس نے کہا ڈونٹ وش دیٹ یور پرابلمس بیکم اسمالر، ڈونٹ وش دیٹ یور چیلنجز بیکم اسمالر، نیور وش دیٹ، رادر وش دیٹ یو گرو لارجر دین یور چیلنجز، یو گرو لارجر دین یور پرابلمس۔ اور یہ اپنے آپ کو بڑا کرنے کا جو مشن ہے وہ اس مقصد کے ساتھ ہے کہ آپ کسی واقعے کو کیسے انٹرپریٹ کرتے ہیں۔ مجھے 2008 کی بات یاد آ گئی، میرے والد کی وفات ہوئی، میں بڑا غمزدہ، اور ایک انسان ایک ایسی کیفیت میں ہوتا ہے کہ اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا۔ مجھے آج تک ایک ٹیکسٹ نہیں بھولا، میرے دوست ہیں یہاں دبئی میں، انہوں نے مجھے وہ ٹیکسٹ بھیجا تھا، اس انسٹنس پہ جب مجھے دیکھا اینڈ آئی بین ٹوٹلی ریچارجڈ۔ وہ کیا تھا؟ صرف فیو لائنز تھیں، اور اس پہ دیٹ واز اے اسٹیٹمنٹ وٹ از ریٹن، ہی سیڈ دیٹ کامران یو مسٹ ہیو اے بلیو، you must have a firm belief that your father has gone to a better place than this world. Interpretation makes the whole meaning change for myself. Life ہمیں زندگی میں نظر آتا ہے، what is this life is all about. تو میری انٹرپریٹیشن یہ بنتی ہے کہ میں کچھ ڈیکیڈز پہلے اس دنیا میں نہیں تھا، اور یہ بات یقینی ہے کہ کچھ ڈیکیڈز کے بعد ہم سب کو پیرش ہو جانا ہے۔ تو میرے ذہن میں ایک آتا ہے کہ جو یہ ونڈو آف اپرچونٹی ہے، اس میں مجھے کیسے زندگی گزارنی ہے۔ تو اس میں اگر میں نے اپنی زندگی کو اس بات پر سوچا کہ دس از این اپرچونٹی فار مائی سیلف ٹو کنٹریبیوٹ سم تھنگ آف ویلیو، ٹو ایڈ سم ویلیو ان ٹو دا لائف آف دا پیپل، ٹو بیکم بینیفیشری فار دا پیپل ہو آر بین اراؤنڈ،